बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हम सवालाते क़यामत पर बात करेंगे। जैसा कि आज हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा टिकटॉक और व्हाट्सएप पर गुजर रहा है, हमने जागने, सोने, उठने बैठने, खाने पीने और नीज हमने सोशल मीडिया को, इंटरटेनमेंट को, हंसी मजाक को, टिकटॉक को, व्हाट्सएप को ही अपनी ज़िंदगी का मसरफ समझ लिया है। तो आओ हजूर से पूछते हैं कि क्या यही हकीकी ज़िंदगी है या असल ज़िंदगी किसी और चीज़ का नाम है। तो तिरमिजी शरीफ उठाइए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हदीस में क़यामत के दिन 5 सवालात के पूछे जाने के बारे में बयान किया गया है ताकि इंसान इनकी अच्छे से तैयारी कर ले। हदीस की रूह से जो क़यामत के दिन सवालात किए जाएंगे, उनमें एक सवाल हमारी ज़िंदगी के मुतालिक किया जाएगा। सरफ़े ज़िंदगी के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि ए मेरे बंदे, अल्लाह ताला फरमाएंगे ए मेरे बंदे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, अब तू बता तूने ज़िंदगी किन कामों में सर्फ की है, तू ज़िंदगी कैसे गुजार के आया है, तूने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया तो नहीं किया ना। कुरान करीम उठाइए तो अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का मकसद बयान करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इंसानी जिंदगी का जो इंसानी जिंदगी का मकसद है वो यही होना चाहिए कि इसका हर अमल अल्लाह ताला की अतात व बंदगी के मुताबिक गुजरना चाहिए। अगर इंसान की जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, उनकी अतात से खाली है, तो समझिए ये सबसे बड़ी सरासर बेवकूफ़ी है और यही इंसान के खसारे का सामान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कामयाब जिंदगी गुजारने के बारे में हमें भी कुछ रहनुमाई की गई होगी, और वो राज क्या है जो हम जिससे कामयाब जिंदगी गुजार सकें। तो कुरान करीम उठाइए तो अल्लाह ताला ने कामयाब जिंदगी गुजारने का राज भी बयान फरमा दिया है। सूरह असर उठाइए, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस्सब्र। जमाने की कसम के इंसान खसारे में है, मगर वो 4 लोग खसारे में नहीं है। ए मालिक, वो कौन से लोग हैं जो खसारे में नहीं है? तो सुनिए फिर मालिक क्या इरशाद फरमाते हैं। सबसे पहले वो बंदा खसारे में नहीं है जो ईमान लाया, वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाकर जिन्होंने नेक अमल किए, जो साले अमाल करते रहे। वो लोग खसारे में नहीं है जिन्होंने साले अमाल करने के बाद दूसरों को भी नेकी की दावत दी और हक का पैगाम देते रहे। चौथे वो लोग हैं जो जिंदगी की मुश्किलात में जो उन पर आजमाइशें आती थी उन पर सब्र करते रहे। तो अल्लाह ताला ने कामयाब जिंदगी के 4 राज हमें बता दिए हैं कि सबसे पहले ईमान लेकर आओ, उसके बाद अमाल सालिहा करो, उसके बाद दूसरों को नेकी की दावत दो और आजमाइशों पर सब्र करते रहो, और यही कामयाब जिंदगी है। जो इन पर अमल करेगा वो फलाह पा जाएगा। दूसरे नंबर पर जो जवानों मुझसे और आपसे सवाल किया जाएगा वो हमारे शबाब, हमारी जवानी के मुतालिक किया जाएगा। आप जानते हैं कि जवानी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में इंसानी सलाहियतें जो बंद पर होती हैं, वो अच्छाई और बुराई पर अमल करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए इंसान को लाइफ के इस स्टेज में जो बंद घोड़ा बनने की बजाय एक पाबंद इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। जवानी लाइफ का वो डेंजरस, वो खतरनाक स्टेज है जिधर इंसान को बहुत से फितनों ने बहुत से चैलेंजेस ने भी घेरा होता है। और खास कर नौजवान इस उम्र में जिन फितनों की वजह से फिसल जाते हैं, उनमें सरफहरिस्त आशिकी माशूकी है, दूसरे नंबर पर जिना है, और तीसरे नंबर पर जवान इस वक्त अपनी जिंदगी को फजूलियात में वक्फ कर देते हैं, अपनी जिंदगी में टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं और बेमकसद कामों पर अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं। इसीलिए जवानों, आज मुझे और आपको सोचना होगा कि हम कैसी जिंदगी गुजारें कि कल हमें अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सके, हम इस सवाल का जवाब दे सके। हमें अपनी जवानी का मुहासबा करना होगा।
اور اگر ہم اللہ کے حضور سے خرو ہونا چاہتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جوانوں، مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ علم کی محفلوں کا رخ کرنا ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم پر توجہ دینی ہوگی، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، صالح اعمال پر توجہ دینی ہوگی، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ تیسرے نمبر پر حدیث کی روح سے جو قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جانا ہے، جو حساب لیا جانا ہے، وہ دولت کے متعلق ہے، وہ ہماری کمائی کے متعلق ہے، کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دولت بھی جوانی کی طرح ایک نشہ آور چیز ہے، اس سے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اکثر آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان صرف مال و دولت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرا بیٹھتا ہے، اور یوں وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ انسان کو اپنی کمائی کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال صالحہ ہیں ان کی قبولیت کی جو شرط ہے، ان میں ابتدائی شرط ہی ہمارے لقمے پاک ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر ہمارا لقمہ پاک نہیں ہوگا تو ہماری عبادات، ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جو رشوت یا کسی بھی طریقے سے کمائے گئے حرام مال سے پلا ہو، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اس کے لیے تو جہنم ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا ڈالا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو ان حدیث کی روشنی میں آج مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم جو کما رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اپنے مال کو حلال طریقے سے کمائیے، تاکہ کل قیامت کے روز جب مجھ سے اور آپ سے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، تو ہم اچھے سے اس سوال کا جواب دے پائیں۔ اسی لیے ہمیں رشوت، چوری، گیمبلنگ، سمگلنگ اور ناپ تول میں کمی بیشی سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے روز ہم سرخرو ہو سکیں۔ حدیث کی روح سے جو چوتھا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ یہ کہ دولت کہاں خرچ کی۔ تیسرا سوال دولت کیسے کمائی، اور چوتھا سوال دولت کہاں خرچ کی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے حساب لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں فضول خرچی اور بخل دونوں سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ نے انہیں ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دین اسلام نے بھی فضول خرچی سے اور کنجوسی سے دونوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے کفایت شعری کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان پہ خرچ کرنے کے علاوہ بھی ہمیں معاشرے میں دیگر یتیموں، مسکینوں، غرباء اور دیگر کمزور افراد پر بھی نظر کرنی ہوگی کہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے مال کو جو خرچ کرنے کے حرام ذرائع ہیں، جس طرح ہم بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، ہم نمود و نمائش پہ جو خرچ کرتے ہیں، ہم شراب پہ خرچ کرتے ہیں، زنا پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر حرام کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب مالک حقیقی اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ ہم نے مال کہاں خرچ کیا ہے، تو ہم اس سوال کا جواب دے کر کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد جو پانچواں سوال حدیث کی روشنی میں جو قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا وہ علم کے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے پی ایچ ڈی میں ڈگری لی ہے یا ایم فل میں ڈگری لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ سوال پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ حساب لیں گے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس پر تم نے عمل کہاں تک کیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ میں اور آپ کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، کتنے بڑے انجینئر ہیں، کتنے بڑے وکیل ہیں، کتنے بڑے سیاستدان ہیں، کتنی بڑی ہم کے پاس ایم فل کی ڈگریز ہیں، کتنی ہمارے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ہم سے تو صرف عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیے کہ عمل بغیر علم کے اور علم بغیر عمل کے گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے عمل عالم گدھ کی طرح ہے، جو آسمان پر تو اڑتا ہے لیکن زمین پر وہ مردار کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے علم پہ کس قدر عمل کیا، علم پہ کس قدر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو علم حاصل کریں اس پر ہم عمل بھی کریں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں آج کے اس دور میں جدھر علم میں بہت ترقی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، علم بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بڑے سے بڑا تبصرہ دان، جو بڑے سے بڑا تبصرہ دان بھی ہوگا، اس کی زندگی پہ آپ نگاہ ڈالیں، جو بڑے سے بڑے سوالات کرے گا لیکن اس کی زندگی بھی عمل سے خالی ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو علم بھی ہم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ جب ہم سے سوالات کیے جائیں، حساب لیا جائے قیامت کے روز، تو میں اور آپ سرخرو ہوں اور ہمیں جنت کا پروانہ عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے سنائے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔